الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریہ ہمارے مرشد، اور میں ہوں منور عتیق، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 2 پروگرام سے اپنے فارمیٹ کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ ہی لوگوں کی سجیشنز تھی ہمارے پاس، آپ ہی لوگوں نے بہت ساری ای میلز کی، SMS کیے، جو بھی سوال آپ کی طرف سے آتا تھا اس میں چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں پوری ڈیٹیل میں اگر ہم جاتے تو پھر ہم کسی ایک ٹاپک کے اوپر تو بات کر سکتے تھے، لیکن سب سوالوں کے جواب دینا مشکل تھا۔ سو ہم نے یہ سوچا کہ اب جو فارمیٹ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں اس میں ہم ایک بریک میں ایک موضوع کو ٹچ کریں گے، ایک ٹاپک کے اوپر بات حضرت جی سے رہنمائی لیں گے، ایک ٹاپک ہوگا اور اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک، پھر تیسرا، اور یہ 2 پروگرامز کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا آخری پارٹ ہے اس میں ہم آپ کے سوالات کو اسی طرح سے شامل کریں اور ان کے جوابات کے لیے حضرت جی سے رجوع کریں۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آج ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ کریں گے کہ چونکہ الحمدللہ ہم سب انسان ہیں، انسان کیا ہے بیسیکلی، اور ایک عام ٹرم استعمال ہوتی ہے انسان کے حوالے سے کہ یہ سوشل اینیمل ہے، تو یہ ٹرم کہاں تک درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ پہلا سوال میری رائے میں یہ بنتا ہے کہ انسان کیوں ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کی تخلیق کی یا بننے کی وجہ نہ پتہ ہو تو اس پر بحث نامکمل رہتی ہے۔ انسان کیوں ہے، اس کا جواب حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، کہ میری ذات، میری صفات ایک پوشیدہ خزانہ تھی، مخلوق تھی، زمین و آسمان بن گئے، فرشتے تھے، جنات تھے، بے شمار مخلوق تھی، لیکن ساری مخلوق حکم کے تابع تھی۔ کسی مخلوق میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ حاکم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ حکم نازل ہوا، مان لیا، اینڈ دیٹس آل۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میری ذات کو یہ بات پسند آئی کہ کوئی پہچاننے جاننے والا بھی ہو۔ یہ تو حکم کے پابند ہیں، مجبور ہیں، ان کی کوئی مرضی نہیں، جو حکم ملتا ہے کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو مجھے پہچانے، پھر میری عظمت کو جان کر میرے حکم کی اطاعت کرے، جبراً نہ کرے، پسند سے کرے۔ کوئی ایسا ہو جو مجھے پہچانے، مجھ پر فدا ہو اور قربان ہونا چاہے میری اطاعت کرنے۔ فخلقت الخلق، تو ہم نے یہ مخلوق پیدا فرمایا۔ انسان بنیادی طور پر انس سے مشتق ہے۔ انس کہتے ہیں ایک دوسرے کی تڑپ، محبت، تعلق۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ انسان مدنی الطبع، یہ تنہا زندہ نہیں رہ سکتا، اسے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے، شہروں میں، آبادیوں میں، مل جل کر، خاندان میں۔ اس کی تخلیق بڑی عجیب ہے۔ اس کا وجود مادی ہے، اور مادے کی انتہائی نچلی سطح سے، سب سے نچلی سطح کا جو مادہ تھا، زمین کے ایٹم، ذرات، ان سے
اس کے وجود کو تخلیق فرمایا اللہ نے. اس مادے کو مختلف پروسیس سے گزارا، مختلف مشینوں سے گزرا. کہیں گھاس بنا، جانور نے چرا، پھر کسی انسان کے پاس گوشت بن کے گیا، کہیں دودھ بن کے گیا. تھی وہ بنیادی طور پر مٹی. کہیں پھلوں کی صورت میں پہنچا، کہیں دواؤں کی صورت میں پہنچا، کہیں غذاؤں کی صورت میں پہنچا. اسی مٹی کو مختلف روپ دے کر پھر قرآن کریم فرماتا ہے اس سے ہم نے ایک مادہ بنایا. پھر اس مادے کے ایک جرثومے سے پھر ہم نے انسان کی بنیاد کی. تو یہ ایک مادی وجود تعمیر فرمایا. اب اس میں جو سب سے بڑا کمال اس میں بھی ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین اندازے پہ پیدا فرمایا. اب اس کے ظاہری بدن کو لے لیں تو آپ اس کے سارے پارٹس پلاسٹر کے ماڈل بنا لیں، ناک، منہ، آنکھیں، کان، سر، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں. کسی اور ترتیب سے جوڑ کر دیکھیں. سینکڑوں ترتیبیں ہو سکتی ہیں لیکن جو انسان کی ہے یہ سب سے بہترین. اندازہ ہو جائے گا کہ اسے اگر بدلا جائے، بازو کہیں اور ہوں، ٹانگیں کہیں اور ہوں، کان کہیں اور ہوں، آنکھیں کہیں، تو نہیں وہ نہیں بنتا. وہ عجیب سی شے بن جائے گی، یعنی بہترین طرح سے. پھر اس میں جو ساری نزاکت آئی وہ یہ آئی کہ یہ عالم خلق میں بھی گھٹیا ترین جو سطح تھی مادے کی اس سے بنا. اب اس کے ساتھ پیوند لگایا روح کا، کیونکہ بغیر روح کے انسان نہیں ہوتا. علماء اصول جو ہیں علم الکلام کے ماہر جو ہیں وہ کہتے ہیں جب انسان کہا جائے تو مراد ہی روح ہوتی ہے، اس لیے کہ روح سے انسان ہے. جب روح نکل جاتی ہے، کسی کا باپ مر جائے، روح نکل جائے، کہتے ہیں میت کو غسل دو. کوئی نہیں کہتا ابا جی کو غسل دو، ابا جی کو دفن کرو. کوئی بھائی کو بھائی نہیں کہتا، بیٹے کو بیٹا، ہر کوئی اسے میت ہی کہتا ہے. تو اصل انسان روح عالم امر سے ہے. کل روح من امر ربی. روح عالم امر سے دو عالم ہیں. ایک جہاں تک مخلوق ہے اسے عالم خلق کہا جاتا ہے. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. دونوں عالم اللہ کی بادشاہت میں ہیں، خلق بھی اور امر بھی. جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، عرشوں کی بلندیاں وسعتیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں مخلوق نہیں ملتی اس سے آگے عالم امر ہے. اب روح عالم امر سے کیسے بنی، یہ تو اس کا تعلق مخلوق سے جوڑ دیا گیا، حالانکہ یہ تو عالم امر کی چیز ہے. فرمایا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس کو سمجھنا انسانی علوم سے بالا تر ہے. یہ جاننا تمہارے لیے کافی ہے کہ عالم. اب اس کا حسن جو ہے جو یہ ہے کہ اس مادے کو جب اس عالم امر کی روح سے جوڑا گیا تو یہ سب سے بہترین مخلوق بن گیا. ظاہری وجود بھی بہترین تھا، احسن تقویم. پھر اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کے افکار، اس کی رسائی، اس کی اپروچ یہاں تک پہنچی کہ یہ سوال کرتا ہے کون ہے اللہ، کہاں ہے اللہ. یہ کسی مخلوق میں جرأت نہیں تھی. پھر اس نے اپنا جمال جہاں آرا اس پر اس کی استعداد کے مطابق آشکارا فرمایا. جتنی استعداد اس عالم میں ہے اس کے مطابق اللہ کی پہچان کی استعداد عطا فرمائی. یہ بہت بڑی، یعنی یہ تیسری بہت عجیب بات تھی. فرمایا میں نے یہ امانت پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر پیش کی تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے بس کی بات نہیں. وہ حمل حل انسان نے قبول کر. تو اس میں اب تین عجائبات آ گئے کہ خاک کے ذرات سے خوبصورت وجود، اور اس کے دیکھیں اسی خاک سے آنکھیں بنی، اس کی نزاکت، اسی سے زبان بنی، اس کی فراخی، اسی سے بال بنے، اسی سے ہڈیاں، گوشت اور جسم کے سارے اعضاء و جوارے. پھر اس میں روح عالم امر سے. اب اس کی آمیزش آ گئی. ان کے ملنے سے پھر اسے خاص استعداد دی گئی کہ اب یہ جو اطاعت یا نافرمانی کرتا ہے تو یہ جو استعداد کو اپنی انسانی استعداد کو کام میں لاتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس طرف چل پڑتا.
لیکن فرمایا ہم نے اسے اختیار بھی دیا، تو جب یہ گرتا ہے تو بہت نیچے چلا جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل السافلین، چونکہ جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے اتنا زیادہ چوٹیں آتی ہیں، تو یہ سب سے چونکہ اوپر ہے، تو جب گرتا ہے تو جانوروں کی سطح سے نیچے چلا جاتا ہے. درندہ بھوک کے لیے درندگی کرتا ہے، جانور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن یہ عیاشی کے لیے بھی اور مزے لینے کے لیے بھی ظلم کرتا، پھر یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. تو یہ ان دو انتہاؤں کے درمیان انسانیت ہے. بالکل صحیح ہے حضرت جی. مجھے چونکہ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس پہ میں سمجھتا تھا کہ شاید ایک بریک میں یہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ مزید چلے گا، کیونکہ اس میں جو ایک سوال باقی ہے وہ ابھی بھی باقی ہے کہ اسے سوشل اینیمل کہنا کہاں تک درست ہے. اس پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ روح، چونکہ جسم کا اور روح کا تعلق ہے، انسان بنے تو یہ جو پرندوں میں روح ہوتی ہے، جانوروں میں روح ہوتی ہے، کیا وہ روح ہوتی ہے، اس کا اور اس کا کیا تعلق ہے، انسان کس طرح سے ڈفرینٹ ہے ان سے، اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین محترم، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. اگر آپ بھی اپنا کوئی موضوع ہمیں بھیجنا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن پہ جا کے اپنا سوال ہمیں بھیجیے. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، یا آپ کا ٹاپک اس پروگرام میں شامل کریں گے. اور almurshid.tv پہ آپ سرچنگ کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے. حضرت جی کی تمام جو اردو اور انگلش میں ترجمہ ہے وہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے. ہمارے تمام پروگرامس جو المرشد وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت کچھ ہے. آپ اس کو وزٹ کیجیے گا اور بہت کچھ اس میں سے دیکھیے گا. ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بات پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، بریک پہ جانے سے پہلے جو ٹاپک چل رہا تھا، پھر وہی بات کہ وقت جتنا بھی ہو تشنگی باقی رہ جاتی ہے. تو اس سوال کو ہی پھر شروع کرتے ہیں کہ اس کو سوشل اینیمل کہنا انسان کو کہاں تک درست ہے، اور پھر روح بیسیکلی کیا ہے، اور انسان کا جسم اور روح ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے. اس طرح سے یہ جو جانور ہیں یا پرندے ہیں، ان کا کیا آپس میں روح اور اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کو سوشل اینیمل کہنا ایسے ہے جیسے آپ ایک گاڑی کو کہیں جی یہ گھومنے والا پہیہ ہے، تو گھومنے والا پہیہ تو اس میں ہے، لیکن گاڑی گھومنے والا پہیہ نہیں، گاڑی گاڑی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی یہ ایک خصوصیت ہے اس کی کہ یہ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے. آپ اپنا آپ دیکھ لیں، ہم لباس میں، جوتوں میں، کاروبار میں، غذا لینے میں، دوا لینے، کتنے ہوں کہ ایک دوسرے کے سب محتاج ہیں. فقیر کو اگر بادشاہ کی ضرورت ہے، بادشاہ کو بغیر فقیر کے گزر نہیں ہوتی. تو سب ایک دوسرے، تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. یعنی جیسے گاڑی میں ایک پہیہ ہوتا ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے. انسان اینیمل نہیں ہے، انسان انسان ہے. تو یہ سوشل ہونا اس کی زندگی کا ایک شعبہ ہے. رہی یہ بات کہ انسان کے علاوہ بھی چیزوں میں روح ہے، زندہ جانور ہیں، تو باقی مخلوق میں روح حیوانی ہوتی ہے. جب ان کے اجزاء ملتے ہیں تو ان میں ایک خاص تبخیر خون میں پیدا ہوتی ہے، خاص قسم کے بخارات ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کا سبب بنتے ہیں. اسے روح حیوانی کہا جاتا ہے. وہ انسان میں بھی ہے، کیونکہ وجود تو اس کا بھی اسی طرح کا ہے جس طرح باقی مخلوق کا ہے، اس میں بھی روح حیوانی ہے. آپ نے دیکھا یہ لوگ یہاں سے نس کاٹ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ مر جاتے ہیں. جب وہ بخارات خارج ہوتے ہیں، ہمارے خون تو بعد میں بھی نکلتا رہتا ہے. وہ خون نکلنے سے نہیں مرتے، خون تو بعد میں بھی نکلتا رہتا ہے، لیکن اس میں چونکہ مین آرچری ہوتی ہے، وہ بخارات تیزی سے نکل جاتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے.
اسی طرح جانور کی جب رگ کاٹتے ہیں آپ تو فوراً اس کا دم نکل جاتا ہے. تو انسان کے علاوہ باقی چیزوں میں روح حیوانی ہے. روح حیوانی کو ابدیت نہیں ہے. روح حیوانی کا قصہ یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی اس کے اجزاء ملتے ہیں تو ایک بخارات بنتے ہیں، وہ زندگی ہے. انسان کی حیات عالم امر کی روح سے ہے. عالم امر میں فنا نہیں، خلق میں فنا ہے، عالم امر میں فنا نہیں، ہمیشہ رہے گا. انسانی روح ہمیشہ رہے گی. بدن کا تعلق اس سے اتنا مضبوط ہے کہ اگر روح ہمیشہ رہے گی تو بدن بھی ہمیشہ رہے گا. لہذا اگر عذاب میں گیا تو بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا. انعامات پائے تو بھی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گا. یہ انسانی اور باقی ارواح میں فرق ہے. اب جس طرح بدن کی ضرورتیں ہیں، روح کی بھی ضرورتیں ہیں. کیا انسان اپنے ادراک سے عظمت الہی پا سکتا ہے؟ ہاں، ایک حد تک. یہ نظام، یہ طلوع و غروب، اس میں باقاعدگی، ستاروں سیاروں کی چاند، چیزوں کی رویدگی، ہوائیں، بارش، یہ سارا نظام بتاتا ہے کہ کسی نے بنایا اور کوئی اسے چلا رہا ہے. از خود چیز بنتی بھی نہیں، اور بن جائے تو از خود چلتی بھی نہیں. چلانے والے 2 3 4 ہوں تو یہ باقاعدگی نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے کوئی بنانے والا اور چلانے والا ایک ہی ہے. تو اگر کسی انسان نے یہاں تک سمجھ لیا تو آپ اسے مسلمان سمجھیں، آخرت میں اس کی نجات ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں تک نبوت کا پیغام نہ پہنچے. ورنہ اللہ نے انسانوں کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا. اب یہ دیکھ لیں کہ پوری مخلوق میں وہی الہی کا سزاوار اور کوئی نہیں سوائے انسان. صرف انسانوں میں نبوت ہے، دوسری مخلوق میں نہیں ہے. انبیاء جتنا انسان اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی جو آنکھ کھلے گی اور وہاں جو استعداد سنوائی بینائی کی ہوگی، اور جس طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ کو روبرو دیکھ سکو گے، انسان کے اس علم سے زیادہ علم انبیاء کو یہاں زیادہ استعداد اس عالم میں دے دی جاتی. چنانچہ وہ جمال باری کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، ثواب پر انعامات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، نافرمانی پر سزا کی بھی نشاندہی فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اطاعت کس چیز کا نام، کیا کرو گے تو یہ اطاعت ہے، کیا کس کے خلاف جاؤ گے تو یہ نافرمانی. تو عظمت انسانیت اس میں ہے کہ تعلیم انبیاء کو سیکھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے. زندگی عارضی ہے، لمحاتی ہے، ایک پیریڈ ہے آپ کا. جیسے مختلف ادوار ہیں. اب زمین میں تھے ذرات، روح عالم امر میں تھی. پھر دوسرا لمحہ آیا، وہ غذا میں دوا میں تبدیل ہوئے. پھر تیسرا سفر آیا، غذا سے مادے میں منی بن گئی. پھر مادے سے بچہ بن گیا. پھر ماں کے پیٹ سے زمین پہ آیا، انسان بن گیا. اب زمین سے اگلی منزل قبر ہے. قبر میں ختم نہیں ہو جائے گا. قبر ایک انتظار گاہ ہے قیامت تک. ایک ویٹنگ روم ہے کہ ایک میدان ہوگا جس میں اس سب باتوں کا محاسبہ ہوگا کہ آپ کو کتنے انعامات دیے گئے، اس کا کیا شکر ادا کیا یا کیا ناشکری. قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد جہاں جائے گا ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا. تو انسانی زندگی روئے زمین پر سب سے قیمتی چیز اور اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، جس کو اللہ نے معرفت حق کی استعداد دی ہے، انبیاء سے استفادہ کرنے کی استعداد دی ہے، ان انوارات و برکات کو اپنے قلوب میں وصول کرنے کی توفیق دی، اور پھر اس پہ چھوڑ دیا. دیکھیں نا، یہ بڑا کمال یہاں ہے کہ جب اسے پہچان کی استعداد دی، پھر فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا کہ اب تم مجھ پہ فدا ہوتے ہو یا مادی وجود جو ہے وہ تو کوشش کرتے ہیں دنیاوی لذات کی طرف. اور اس کریم نے روکا نہیں ہے. اس نے کہا دنیاوی لذات تمہارے ہی لیے ہیں،
لیکن اس قاعدے سے حاصل کرو جو میں بتا رہا ہوں۔ مہمان سراہ میری ہے، برتن میرے ہیں، ان میں کھانا میرا ہے، تم ہی کھاؤ، تم ہی نے کھانا ہے، تمہارے لیے ہے، لیکن جس ترتیب سے سرو ہو اس سے کھاؤ، چھینا جھپٹی نہ کرو، پلیٹیں نہ توڑو، ایک دوسرے پر کھانا گراؤ نہیں، آرام سے تمیز کے بیٹھ کر کھاؤ، حلال کماؤ، اچھا لباس پہنو، حلال کماؤ، اچھی گاڑی رکھو، حلال کماؤ، اچھا مکان بنو، کون منع کرتا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت استعمال کرو، لیکن دوسرے کا حق چھین کر نہیں، اپنے جائز وسائل سے اپنا حق لے کر۔ دوسرے کا چھینو گے تو یہ بدتمیزی ہوگی، جواب طلبی ہوگی، اس پر سزا بھی ہوگی۔ بالکل صحیح ہے حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی موضوع ہمیں بھیجنا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن پہ جا کے اپنا سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے یا آپ کا ٹاپک اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور almurshed.tv پہ آپ سرچنگ کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، حضرت جی کی تمام جو اردو اور انگلش میں ترجمہ ہے وہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے، ہمارے تمام پروگرامس جو المرشد وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت کچھ ہے، آپ اس کو وزٹ کیجیے گا اور بہت کچھ اس میں سے دیکھیے گا۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اس سیگمنٹ کے اندر، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور پہلا سوال ہے عامر میو ہے سیالکوٹ سے۔ یہ کہتے ہیں جو لوگ آؤٹ آف کنٹری چوری جاتے ہیں، وہ جو پیسے کماتے ہیں، کیا وہ حلال ہوتے ہیں؟ آؤٹ آف کنٹری یا ان کنٹری کا سوال نہیں ہے، سوال ہے کہ حصول کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر وہ جائز ہے، ملک کے اندر ہے یا باہر ہے، حصول کا ذریعہ حلال ہے تو مال حلال ہے، اس کا ذریعہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہاں پہنچتا کیسے ہے، نہیں، وہ چوری چھپے پہنچتا ہے، وہ ویزے سے پہنچتا ہے، وہ نہیں، وہ جانا آنا یہ کوئی شرعی پابندی روئے زمین پر نہیں ہے، یہ حکومتوں اور انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر وہ چوری سے بھی چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں شریعت کی گرفت نہیں ہے، شریعت نے کوئی روئے زمین پر حدود نہیں رکھی۔ خالدہ بلوچ حیدرآباد سے پروگرام المرشد دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے اور بڑی معلومات ملتی ہیں، دعا کے لیے گزارش ہے۔ اس کے بعد فریدون خان ہے ایبٹ آباد سے، یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج ادا کرے تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ جس طرح سے نہیں، بلکہ حج بدل کر ہی ہو سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا وہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حج بدل کی شرائط میں ہے کہ حج بدل وہ کرے جس نے اپنا حج کیا ہو، اگر حج بدل کے لیے بھی جائے گا تو اس کے جانے آنے کی شرائط تو پوری ہوگی، اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ صحیح، تو جب اس کا اپنا باقی ہے تو دوسرے کا کیسے کر سکتے ہیں؟ کر پہلے اپنا فرض ادا کرے پھر حج بدل۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی کر سکتے ہیں جس نے پہلے حج اپنا حج کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، بلند وقت ہے، یہ کہتی ہیں حضرت جی میرا سوال ہے کہ اگر میاں بیوی کے درجات الگ الگ ہوں تو جنت میں وہ ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ یہ بڑا اگلے دن ہمارے اگلے اسباق میں تھا، قرآن کریم کے اسباق جو ہمارے روزانہ ہوتے ہیں، کہ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ جو بندہ نجات میں یا جنت میں ہوگا اس کے اہل خانہ کو یہ بڑی خصوصی رعایت دی جائے گی کہ ان کا ایمان ٹھیک ہو، نجات حاصل کر لیں۔ اگر درجات ان کے کم بھی ہوں گے تو اللہ اولاد کو، بیوی کو، خاندان کو اس کے ساتھ ملا دے، وہ اپنی عطا سے ملا، یہ اس پر احسان ہوگا۔ صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقامات میں اگر ایک بندہ اس کے منازل بہت بلند ہیں، بیوی کے نہیں، لیکن بیوی میں ایمان ہے، دنیا سے ایمان لے کر گئی، نجات میں ہے، تو پھر اس کو اس کے ساتھ اسی طرح اولاد کو، ازواج کو، خاندان کو، والدین کو، جس کے بھی درجات خاندان میں سے بلند ہوں گے باقیوں کو اس کے ساتھ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے، سبحان اللہ۔ نجات میں ہوں، کافر نہ، بالکل ٹھیک بات۔ عبداللہ ہیں کینیڈا سے،
یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی کیا لا پروفیشن دین کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں؟ قانون کے پروفیشن کا دین سے اختلاف نہیں، بلکہ یہ وکیل جو ہے یہ لفظ عربی کا ہے، اور یہ سب سے پہلے اسلام نے شروع کیا تھا، وکالت اس سے پہلے نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ضبط تحریر میں آیا یا جس پر عمل کیا گیا حکومتوں میں، وہ رومن لا ہے۔ صحیح۔ رومن امپائر میں کچھ ضابطے بنائے گئے تھے، اگرچہ ظالمانہ تھے لیکن کچھ تھے۔ اس کے بعد پھر قانون کی شکلیں بنتی رہیں، لیکن یہ تصور کہ ایک بندہ اپنے حقوق نہیں سمجھ سکتا یا جانتا ہے بیان نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے جو بیان کر سکتا ہے وہ اس کے حقوق عدالت کو بتائے اور کنونس کرے، یہ تو بڑا اعلیٰ شعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حق کرے، جو اس کا واقعی حق بنتا ہے وہ دلائے، اور جو اس کی شرعی دلائل ہیں، صحیح دلائل ہیں، وہ پیش کرے۔ اگر جھوٹ بولے، چور کو بری کرائے، قاتل کو بری کرائے، جانتا ہو کہ یہ قاتل ہے اور کہ نہیں جی نہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اچھا، اگر ہم اس پہ آ کے دیکھتے ہیں، اس پیمانے پہ اگر ہم پرکھتے ہیں، تو ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، دونوں کے وکیل ہوتے ہیں، دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک تو جھوٹا ہوگا۔ میں نے کئی بار آپ سے عرض کیا ہے کہ مغرب نے بہت سی باتیں اسلام کی اپنا لی، اور اس لیے وہ دنیاوی فائدے حاصل کر رہا ہے، ہم وہاں سے بھی نہیں سیکھ سکے۔ میں نے برطانیہ اور یورپ میں یہ تجربہ، اور امریکہ میں بھی یہ تجربہ کیا کہ اتنی تفتیش پولیس نہیں کرتی جتنی وکیل کرتا ہے۔ اچھا، آپ مقدمہ لے کے جائیں، اس کی تہ تک جاتا ہے، اور اگر آپ کا رائٹ بنتا ہو تو آپ کی وکالت کرے گا، ورنہ نہیں لیتے، مقدمہ نہیں لیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں جھوٹ پر آپ کا ساتھ نہیں دوں۔ اور اگر یہی سلسلہ کسی بھی ملک کے اندر ہو تو انصاف تو پھر میں نے وہاں یہ تجربہ کیا ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں ان پر کافر بھی عمل کرے تو دنیا کا فائدہ اسے ہوتا ہے، کیونکہ کرتا دنیا کے لیے، آخرت پر تو اس کا ایمان نہیں۔ تو جب دنیا کے لیے کرتے ہیں تو پیاسا کافر بھی اسے ٹھنڈا پانی دو تو اسے ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو انہوں نے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے یہ چیزیں اسلام سے لی ہیں۔ اب کیوں انہوں نے یہ اسٹڈی کر کے لیا کہ وکیل کیوں غلط وکالت کرے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کیوں، یہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہاں اتنی تفتیشی ادارے نہیں کرتے جتنی وکیل کرتے۔ آپ کسی کام کے لیے وکیل کرنے جائیں، وہ کن من کرتے، جب مطمئن ہوگا کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہاں آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، فیس ڈبل لے گا، 4 گنا لے گا، لیکن تب جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یقیناً پھر وہ کیس جیتے گا، کیونکہ یہ تو عبادت ہے، یہ تو اگر مسلمان کرتا ہے تو عبادت ہے، بلکہ وکیل بنایا ہی شریعت نے۔ بالکل صحیح، لیکن وہ وکالت اسی لیکن آپ دیکھو جس نے کلاشنکوف بنائی پچھلے دنوں مرا ہے وہ روسی، تو دفاع کے لیے کتنی اعلیٰ چیز ہے، لیکن لوگ اسے ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو استعمال والے کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک بات، یہ نہیں، بالکل صحیح، اس کا استعمال اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ بڑا مقدس پیش ہے۔ اشفاق احمد ہے، یہ کہتے ہیں کہ صدیق اور صالحین سے کیا مراد ہے؟ امت محمدیہ میں کون کون صدیق اور صالحین میں شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی، ایک ہوتے ہیں مراتب اور ایک ہوتے ہیں مناسب۔ مراتب ہوتے ہیں تعلیم کی طرح، یہ میٹرک ہے، یہ ایف اے ہے، یہ بی اے ہے، یہ ایم اے ہے۔ اب ظاہری علوم میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ ماسٹر ہے۔ علوم باطنی کے نتائج اللہ کے اختیار میں، ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یار اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ ہمارا گمان ہے۔ حقیقت اللہ کے پاس، یہ مراتب ہے۔ ایک ہوتے ہیں مناسب، جس طرح نظام کائنات میں ستارے سیارے ہیں، سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، کہ سورج نہ ہو تو کائنات کا نظام نہیں چلتا، چاند اپنی ڈیوٹی، باقی سیارے سب کی جو ہے توجہ زمین کی طرف ہے، ان کے اثرات زمین پر مرتب ہوتے ہیں تو حیات چلتی ہے۔
اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے ہیں جنہیں اقطاب یا غوث یا ابدال یا صدیق یا یہ درجات ملتے ہیں. تو یہ درجات جو ہیں یہ ضروری نہیں، اب صورت کے لیے ضروری نہیں کہ اسے پتہ ہو کہ اس کے شعور سے کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک بات. ان صاحب درجات کو بعض اوقات خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس یہ منصب ہے، جب آگے جائیں گے تو راز کھلے گا. صحیح. لیکن ان کے وجود کی برکت سے وہ چیزیں نظام کائنات متاثر ہوتا رہتا ہے. اس طرح قطب ارشاد ہوتا ہے، رشد و ہدایت کے امور اس سے ہوتے ہیں. تو آج کے دور میں پتہ چلتا ہے کہ قطب ارشاد یا ہے نہیں، اگر ہے تو کوئی بہت کمزور آدمی ہے کہ ارشاد نیکی کم پھیل رہی ہے، برائی زیادہ پھیل رہی ہے. تو ان کے وجود سے وہ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں. اب یہ اولیاء میں اپنا ایک درجہ ہوتا ہے. صحابہ میں بحیثیت صحابہ اگر ابو بکر صدیق ہیں تو اور ولی صدیق ہوگا تو ان کے پاس کو نہیں، یہ اولیاء میں صدیق ہوگا وہ صحابہ میں. نبیوں میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کان صدیق النبی، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو انبیاء میں وہ مرتبہ ہوگا تو وہ نبیوں کی سطح کے اوپر ہوگا. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. تو یہ متعین کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. ہم گمان کر سکتے ہیں صحیح کہ یہ بندہ نیک ہے، اس کی وجہ سے نیکی پھیل رہی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس لیے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بڑی فراخ دلی سے رنگ دیتے ہیں 10-10 رنگ کے ایک ایک بندے کو. جی صحیح ہے. بلکہ شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ دیتے ہی جاتے ہیں. اگلا سوال حضرت جی حمزہ خلیل ہے ابو ظبی سے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ کا پروگرام سنتے ہوئے رکت طاری ہو جاتی ہے، کیا پروگرام سے بھی توجہ آ رہی ہوتی ہے ٹی وی اسکرین پہ؟ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آپ جس کی بات سنتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ پر جاتے ہیں. پہلے عرض کی نا جیسے خوشبو کی دکان پہ بیٹھو تو خوشبو آئے گی، لوہار کے پاس بیٹھو تو تپش آئے گی. جس شخص کی بات سنو اس کے اثرات ضرور آئیں گے. پڑھنے سے بھی سننے سے بھی. پڑھنے سے بھی سننے سے بھی، بلکہ پڑھنے سے زیادہ آتے ہیں چونکہ پڑھنے میں زیادہ توجہ ہوتی ہے سننے کی نسبت. سننے میں تو بعض اوقات آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات ادھر سے سن رہے ہوتے ہیں، آدھی سمجھی آدھی نہیں سمجھی. پڑھنے میں ساری توجہ اس پہ مرکوز ہوتی ہے پڑھنے پہ. پھر اگر ہاتھ کا لکھا ہوا ہو تو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اس میں لکھنے والے کی بھی پوری توجہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. ذہنی بھی، قلبی بھی، آنکھوں کی، بینائی کی، سنوائی کی ساری توجہ وہ لکھنے پہ. اگر قلمی ہو تو اس میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ان کا بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں نے شارٹلی. اختر بٹی ہیں سرگودا سے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی کسی تفسیر میں پڑھا تھا کہ کلاک کی سوئی کی ٹک پر جماعت کھڑی نہیں کرنی چاہیے، 2-4 منٹ آگے یا پیچھے ادا کرنی چاہیے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جماعت سوئی کی ٹک پر ہی کھڑی کی جاتی ہے. کیا راز ہے؟ انشاءاللہ ناپسندیدہ ایسے مکروہ کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ اللہ نے فجر کا وقت جو ہے وہ کھلا رکھا ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک. کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ اسے پابند کر دے کہ اتنے وقت پر پڑھو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. زوال آفتاب سے عصر تک زور کا وقت ہے. میں یا آپ اس کے حاکم نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ 2 بجے پڑھو، 1:30 بجے پڑھو. صحیح صحیح. اسی طرح عصر کا کھلا وقت ہے، مغرب کا، عشاء کا. اب ہمیں انتظامی امور کے لیے چاہیے کہ ہم ایک وقت مقرر کر دیں کہ سارے نمازی اس پہ اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کو پھر ہم اللہ کا حکم نہ بنا لیں کہ جب ٹک ہوگی گھڑی کی تو کھڑے ہو جائیں. نہیں، کبھی 2 منٹ پہلے کھڑے ہو جاؤ. صحیح. کبھی 2 منٹ بعد، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم نے الگ سے ایک پابندی لگا دی کہ اتنے بجے ہی نماز پڑھنی. صحیح. تو نماز ہو جائے گی لیکن وہ مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ. بالکل ٹھیک. کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس پہ قدغن لگا سکے. صحیح. اتنے بجے ہی ہوگی. حکم ہے کہ جب وقت داخل ہو تو اول وقت میں نماز پڑھ لوں، لیکن آخر تک نماز تو ہو جاتی ہے. کوئی اول میں نہیں پڑھ سکتا، درمیان میں پڑھتا ہے. افضل ہے کہ اول میں پڑھ لیں.
تو اس اول کے لیے یا وقت کے لیے یا نمازیوں کی جمع ہونے کے لیے آپ کہتے ہیں جی 2 بجے ظہر کی نماز، کبھی 5 منٹ رہتے ہیں تو جماعت کھڑی کر لو، کبھی 2-3 منٹ بعد جماعت کھڑی کر لو، فکس 2 بجے کھڑی نہ کرو، کیونکہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس نماز کا ایک ٹائم فکس کر کے لوگوں کو پابند کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، کیا خوبصورت اس کے پیچھے دلیل ہے کہ بہت شکریہ عزیز جی، وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا almurshid.tv کی ویب سائٹ میں، وہاں پہ کوشچن کے آپشن میں جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیج دیجیے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا